السلام علیکم۔ میرا نام عنبر ہے۔ میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میرا ایک بڑا بھائی، میرے پاپا انکم ٹیکس میں جاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے بھائی کا نام عاقف ہے۔ بھائی کی عمر اس وقت 23 سال ہے۔ میرے بھائی عاقف مجھ سے 2 سال بڑے ہیں۔ وہ کالج میں پڑھتے ہیں۔ میں بھی عاقف بھائی کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہوں۔ میرا قد کاٹ اور نین نقش کافی خوبصورت ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکے میرے اوپر مرتے ہیں، مگر میری امی ابو کافی سخت مزاج ہیں، اس لیے میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہ چلا سکی اور نہ ہی مجھے باہر کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ میرا بھائی عاقف بھی میرے ساتھ ہی کالج جاتا تھا اور امی ابو نے میرے بھائی عاقف کو مجھ پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں دکھنے میں کافی حسین تھی اور امی ابو کو یہی لگتا تھا کہ کوئی لڑکا اگر میرے ساتھ دوستی کرے گا تو میرا استعمال ضرور کرے گا، اس لیے امی ابو نے عاقف بھائی کو مجھ پر نظر رکھنے کا کہا تھا اور امی ابو نے مجھے بھی سختی سے منع کیا تھا کہ باہر کسی بھی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ میں اب 21 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی ہو چکی تھی اور میری بھی خواہشات جاگنے لگی تھی۔ میں رات کو گھٹنوں جاگتی رہتی اور یوں ہی سوچتی کہ میری خواہشات کا کیا بنے گا۔ مجھے امی ابو کسی لڑکے سے بھی دوستی نہیں کرنے دیتے اور میں دن بدن اسی سوچ میں گم ہوتی جاتی تھی کہ میں اب کیا کروں، کیونکہ میری کالج کی سب لڑکیوں نے اس چیز کا سکون لے لیا تھا اور وہ مجھ سے کافی باتیں شیئر کرتی تھیں۔ میں جب اپنی دوستوں کے پاس جاتی اور ان سے بات چیت کرتی تو وہ ہمیشہ اپنے دوست لڑکوں کو ہی باتیں چھیڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ انہیں اپنی جوانی کا سکون لے کر کافی مزہ آتا ہے اور وہ کافی لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں۔ میں نے سبھی لڑکیوں سے پوچھا تو وہ یہی کہتی تھی کہ انہوں نے شادی سے پہلے ہی وہ سکون لے لیا ہے جو ایک مرد عورت کو دیتا ہے۔ میں بھی اپنی دوست لڑکیوں کی بات سن کر کافی گرم ہو چکی تھی اور میری بھی خواہشات مجھے دن بدن اپنی خواہش کو پورا کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو امی ابو کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جب امی ابو کے کمرے کے پاس گئی تو امی ابو سے کام کروا رہی تھیں۔ مجھے یہ آوازیں سن کر کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میں نے جب ہلکا سا دروازہ پیش کر کے کھولا تو امی ابو کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میں نے جب ابو کو امی کا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ابو کا جسم بہت ہی خوبصورت اور جوان نظر آ رہا تھا اور مجھے ابو میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا نظر آنے لگ گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ابو کے ساتھ ہی ایسا تعلق قائم کروں گی جس سے مجھے کافی سکون ملے گا۔ امی ابو سے دور دور نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے کوئی پلان کرنا تھا جس کی وجہ سے ابو میرے ساتھ بھی وہ تعلق قائم کر سکتے، جس کی وجہ سے مجھے کافی سکون ملتا۔ ایک رات میں اٹھی اور امی ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ امی ابو اس وقت سو رہے تھے۔ میں نے ان کو جگایا اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ کے کمرے میں سونے آئی ہوں۔ پہلے تو ابو مجھ پر کافی غصہ ہوئے، کیونکہ انہیں اس طرح میرا کمرے میں آنا برا لگا تھا، کیونکہ وہ آج رات بھی امی کا کام کرنا چاہتے تھے، مگر میں ابو سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ خود ابو کے کمرے میں چل کر جاؤں گی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی ابو کے بیڈ پر لیٹنا چاہا، مگر ابو کہنے لگے کہ یہاں پر تمہاری امی لیٹے گی، وہ ابھی شاور لینے گئی ہیں، کیونکہ گرمی کے دن تھے اور امی شاور لے کر ہی سوتی تھیں۔ مگر میں نے ضد کی اور میں نے کہا میں آج آپ دونوں کے درمیان میں سو جاؤں گی۔ ابو مجھے منع کرتے کرتے راضی ہو گئے تھے۔ ابو نے امی کو مجھ بھی میرے بیڈ سے اٹھانے پر روک دیا تھا۔ آدھی رات کو میں ابو کے ساتھ چپک کر سو گئی۔ میں نے جب دیکھا تو امی گہری نیند میں سو رہی تھیں اور امی کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ کمرے میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے ابو کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میں ابو کے ساتھ کرنے کے لیے کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بھی میرے ساتھ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے
اور میں نے ابو کو کافی گرم کر دیا تھا۔ اس طرح ابو نے میرے کان میں کہا کہ میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو میں تمہاری امی کو دیتا ہوں، مگر تم نے شور نہیں مچانا کیونکہ بیڈ پر تمہاری امی سو رہی ہے۔ میں نے ابو کو یہی کہا تھا کہ میرا پہلی دفعہ ہے، اس لیے تم آہستہ آہستہ کرنا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو اور میری درد کی وجہ سے آواز نہ نکلے۔ ابو بھی میری بات مان گئے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا شروع کر دیا تھا جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔ مجھے کافی سکون ملنے لگ گیا تھا اور شادی سے پہلے ہی میں نے اپنی کالج کی دوستوں کی طرح سکون لے لیا تھا۔ اب میں اگلے دن کالج گئی تو میں نے اپنی کالج کی دوستوں کو یہی بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح وہ منزل پار کر چکی ہوں جو تم نے شادی سے پہلے ہی کی تھی۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا تھا جو شادی کے بعد ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ وہ میری اس بہادری پر حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھیں کہ واہ کیا کمال کر دیا ہے، کیونکہ مجھے ابو کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے میں کافی دشواری تھی اور کوئی بھی لڑکی اتنی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اپنے ابو کے ساتھ ایسا تعلق بنائے جس سے اس کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ میں اپنے کالج کی شاید وہ واحد لڑکی تھی جس نے گھر میں ہی ابو کے ساتھ وہ تعلق قائم کر کے سکون لیا تھا۔ اب میں ہفتے میں 1-2 دفعہ ابو کے کمرے میں گھس جاتی تھی اور امی کے سوتے ہی ابو کے ساتھ اپنا کام کر کے سکون حاصل کر لیتی تھی، اور بھائی عاقف میری اس حرکت سے بالکل انجان تھے۔ میں گھر میں کیا گل کھلا رہی ہوں، ابو میرا کافی خیال رکھتے تھے، مجھے کافی چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ میرے گھر میں ہی موجیں لگی ہوئی تھیں اور مجھے کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اب مجھے ابو کی طرف سے مکمل آزادی تھی کیونکہ ابو کو پتہ تھا کہ امبر کی خواہش اب گھر میں ہی پوری ہو رہی ہے۔ وہ باہر کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنائے گی جس سے ہمارے گھر کی بدنامی ہو، اس لیے مجھے مکمل طور پر آزادی تھی۔ میں باہر کسی بھی وقت نکل سکتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوب عیاشی کرتی تھی۔ ابو سے کام کروانے کے بعد میں گلاب کی طرح کھل گئی تھی اور میرے چہرے پر خوبصورتی نکل آئی تھی، اور سبھی لڑکیاں مجھے چھیڑتی تھی کہ تم تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ سب شباب ابو سے کام کروانے کے بعد ہی میرے اوپر اتر آیا ہے۔ کل کی اگلی سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔